اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ہمارے عقیدے کی بات ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے۔ اللہ، سارے بولیے، عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کسی کے اوپر ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کی واضح آیت، اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی پر غیب کو ظاہر نہیں فرماتا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو اسے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو، اپنے رسولوں میں سے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی جس سے اللہ چاہے اسے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے سب سے زیادہ راضی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ بے شک غیب کے علم کا مالک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اس غیب کے اوپر مطلع فرما دیتا ہے۔ اب اس کے دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ اللہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو اس واسطے جب اللہ کی عطا پر پابندی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کے علم سے مطلع فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں بھی ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یعنی اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اللہ اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی دو آیتیں تو ہمارے سامنے آ گئی، ایک چوتھے پارے کے اندر موجود ہے اور دوسری یہ سورۃ الجن کے اندر ہے۔ جنوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ جب آپ جانے لگے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنوں کو تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کا قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ میں سے یعنی میرے صحابہ میں سے وہ صحابی میرے ساتھ چلے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو۔ اب اندازہ کیجئے تکبر کیسی چیز ہے۔ میں جس کا دل رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر سے خالی ہو نا، وہ میرے ساتھ چلے، باقی کسی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تھے۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کے دل میں تکبر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ آپ اتنے عاجز و انکسار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے ثقہ مجتہد تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی احادیث مسائل کے باب میں لی ہیں، سب سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی ہیں، اور ان احادیث مبارکہ سے مسائل فقہ حنفیہ کو مستنبط کیا ہے۔
یعنی ہماری دلیل جو ہوتی ہے نا کسی بھی مسئلے کے اوپر، اکثر و بیشتر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوتی ہے، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا۔ تو آپ اتنے عاجز و انکسار سے صحابی رسول تھے کہ آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا، اور آپ عاجزی و انکساری سے مزین تھے، آپ کا دل پاک اور صاف تھا۔ اس کے بعد ہے جناب سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل کے حوالے سے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا حصہ، یعنی تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں، رات کو اللہ کے بارگاہ میں قیام میں گزاریں اور تھوڑا حصہ کیا کریں؟ اب ذرا اندازہ کیجئے یہ محبوب و محب کی کیسی باتیں ہیں۔ بھلا اللہ کے محبوب علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا روئے زمین میں کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ رونے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رات کو قیام کرنے والے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اور انہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب اب رات کو قیام میں گزارا کریں، لیکن تھوڑی دیر، اب یعنی زیادہ دیر قیام اور تھوڑی دیر آرام۔ اب یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حکم ہے جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، جو تمام لوگوں کی سفارش کرنے والے ہیں اور جن کی شفاعت سے شفاعت کا دروازہ کھولا جانا ہے اور جن کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہونا ہے، اور جو اللہ کی کل مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، ان کا یہ عالم ہے۔ اللہ انہیں فرما رہا ہے میرے محبوب اکثر حصہ رات کا اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزارا کرو۔ تو پھر سوچئے ذرا ہمیں کتنا قیام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ جنہیں عبادت کی بے حد ضرورت ہے، جنہیں نیکیوں کی بے حد ضرورت ہے، جنہیں اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ لینے کے لیے گریہ زاری کی بے حد ضرورت ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ اس واسطے بندہ مسلم جو حضور علیہ السلام کی امتی ہے انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزارا کرے۔ اور آپ احباب نے سن رکھا ہوگا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تو اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نفل میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور آپ کے 2 نفل ختم نہیں ہوتے تھے، رات ختم ہو جایا کرتی تھی، اور آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رات کو قیام کیا کرتی اور نوافل میں قرآن پڑھا کرتی تھی، اور قرآن پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی تھی کہ رات ختم ہو جاتی تھی، اور آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی تو رات ایسی بنا کہ جس میں رابعہ بصریہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکا کرے۔ اس واسطے کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے، افلاک آسمانوں کو کہتے ہیں، آسمانوں کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا تو خاک کے سائے تلے، یعنی پھر مرنے کے بعد سونا ہی ہے، حشر کے میدان تک قیامت تک سونا ہی ہے، پھر کیا کرنا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو چند روزہ زندگی ہمیں آسمانوں کے سائے تلے ملی ہے، اس کے اندر یہ جاگنے والا جو ہے نا یہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے، جاگنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔
اس واسطے رات کا جاگنا جو ہے نا یہ بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے، رات کے اندر جاگنا بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے مسلمان کو روزہ یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہم دیکھیے سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز سے تقریباً اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً ہر کوئی بندہ اٹھتا ہے۔ تو یہ رمضان کی ایک پریکٹس ہے کہ بندے تیرا اصل اٹھنے کا وقت یہ ہے جو تو رمضان المبارک میں اٹھتا ہے۔ بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، غسل کرنا ہو غسل کرتا ہے، تہجد کے نوافل پڑھنے ہو نوافل پڑھ سکتا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر سحری نہ کرنی ہو، رمضان کے علاوہ کا موسم ہو، تو آپ اس کے اندر 1 گھنٹہ اگر پہلے اٹھتے ہیں تو اللہ کی دل کھول کے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے۔ روزہ چونکہ ایک مسلمان کی ٹیوننگ ہوتا ہے، اس کو مطلب ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ تیری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، تیری زندگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ روزہ پریکٹس ہمیں کرواتا ہے۔ تو سحری کے وقت اٹھنا یہ بھی ایک پریکٹس ہے کہ مسلمان کو تہجد کے وقت اٹھنا چاہیے اور اس کے اٹھنے کا یہی ٹائم ہے۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ آپ کا مزار شریف ہے، آج بھی آپ نے اس جگہ پہ 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ کتنی بار؟ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ تو یہ جو قرآن سے محبت جو ہے نا، قرآن سے محبت بڑی برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، کیا کرے؟ کس سے؟ کوئی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور وہ مزہ لینا چاہتا ہے جو موسیٰ کو کوہ طور پہ ملتا تھا، اور وہ مزہ لینا چاہتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج والی رات مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فاوحی الی عبدہ ما اوحی کے طور پر مزہ حضور علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا۔ اگر امت مصطفیٰ میں سے کوئی بندہ وہ مزہ لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو پورا آپ کا دھیان، خاص کر کے اگر آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا ہو، اگر آپ ترجمہ قرآن سے واقف ہو پھر قرآن پڑھیں تو آپ کی پوری لو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کس بندے نے کیا کہا، پھر اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا، اللہ ہمیں کون سی چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کس سے ہمیں روک رہا ہے، تو ڈائریکٹ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ تو یہ قرآن بڑی بابرکت چیز ہے۔ قرآن سے بڑی برکت والی کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنا ربط جوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اور وہ بھی خاص کر کس وقت میں؟ تہجد کے وقت میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، یعنی ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ایسی عظمت والی چیز ہے، قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، قرآن کی بڑی برکتیں۔ یقین کیجئے جتنی قوموں نے عروج پایا نا قرآن سے پایا ہے۔ جب قوم قرآن سے پیچھے ہٹی ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ تو یہ سورت مزمل کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا او زد او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، آرام اور سکون کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد سورت مدثر ہے، اور سورت مدثر کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون۔ میں نے گزشتہ 1-2 دن پہلے 2-4 دن پہلے درس کے اندر کہا تھا کہ اگر آپ نے فرق محسوس کرنا ہو جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو پل صراط سے نکل گیا وہ، جو نہ نکل سکا وہ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جس کو اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ
اور جسے بائیں میں مل گیا وہ. اور تیسرا طریقہ ہے کہ یہ بھی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دائیں طرف کھڑے ہو گئے وہ، اور جنہیں بائیں طرف کھڑا کر دیا گیا وہ. تو یہ اعمال نامے تو سارے معاملات کتابیں تو کھلنی ہے نا، جب اس وقت پتہ لگنا ہے. اور جس کی کتاب کھل گئی وہ مارا گیا، وہ اس کا کچھ نہیں بچے گا. اس واسطے اللہ سے یہی دعا کریں، یا اللہ ہماری کتاب نہ کھولنا، بس یا اللہ ہمیں معاف کر دے. معافی، ہم معافی کے طلبگار ہیں، معافی سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تیری معافی کے طلبگار ہیں. جے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے جے فضل کرے تا بخشے جاون ساڈے جے منہ کالے. ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اب اصحاب الیمین، یہاں پر یہی فرمایا گیا اصحاب الیمین، جو دائیں جانب والے ہوں گے، فی جنات، جنتوں کے اندر، یتساءلون، وہ سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے. یعنی جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی، تمہیں جہنم میں. وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب جہنمی بتا رہے ہوں گے، ظاہر ہے نا، جنتی سوال کریں گے کہ یار آپ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے، پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی اور آپ جہنم کی طرف کیوں چلے گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ جی ہمارا پہلا قصور یہ تھا کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز. اب کون سا ماں باپ ایسا ہے جو دنیا میں اپنے بچوں کا مستقبل بہتر نہیں دیکھنا چاہتا؟ کون سا ماں باپ ایسا ہے؟ ہم سب اپنے بچوں کا دنیا میں مستقبل تو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کا مستقبل کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے آخرت کا مستقبل کیسے بہتر بنانا ہے. اب سن لیں جہنمی کیا کہہ رہے ہوں گے. کہہ رہے ہوں گے پہلا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو بھائی آپ کروڑوں روپیہ لا کے اپنے بچوں کا دنیا کا مستقبل بہتر بنا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو مفت میں نمازی بنائیں اور ان کا آخرت کا مستقبل بھی بہتر بنائیں. وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دنیا میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت میں کر لیں گے؟ دنیا کی تکلیف تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے بچوں سے حقیقی پیار یہ ہے کہ آپ ان کی دنیا بھی بہتر بنائیں اور ان کی آخرت بھی بہتر بنائیں. ان کو دینی تعلیم و تربیت دیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں، دنیا میں خدمت کر کے وہ جنتی بن جائیں، اور وہ نماز بھی پڑھیں، وہ روزہ بھی رکھیں، وہ حج بھی کریں، وہ زکوٰۃ بھی دیں، وہ تلاوت قرآن بھی کریں، نیکیوں والے سارے کام کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر رہے اور ان کی آخرت بھی. اب جی پہلی چیز کیا کہیں گے کہ ہم نماز، اور دوسری چیز کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے کہ ہم جہنم میں اس واسطے آ گئے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. ظاہر اگر زکوٰۃ دیتے ہوتے غریبوں مسکینوں تک پہنچتی تو وہ کھانا کھاتے. تو زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس واسطے اللہ جس پر کرم فرمائے اور اسے صاحب نصاب کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیا کرے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ یعنی کہ ہم فضول اور لغو اور بے معنی بے مقصد باتوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، یعنی جن باتوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. خاص کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کے ایسی لغو اور فضول باتوں میں مصروف ہو جانا جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہ. ہمارے بزرگان دین کا بڑا ایک خوبصورت وتیرہ تھا. اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے ایسے بزرگ ملے اور ہم ان کے پیروکار ہیں. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. امام احمد رضا خان جو سپاہ سالار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تعلیمات نے ہمارے سینوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا. ان کا طریقہ کیا تھا؟ پورے 40 سال. کتنی دیر؟ ذرا ایک بار پھر بولیے، کتنی دیر؟ 40 سال آپ کی مجلس میں دنیا کی کوئی بات نہیں ہوئی.
سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں بات آ سکتی، ہم یقین تو دور کی بات ہے۔ لیکن وہ ایسے بزرگ تھے، 40 سال ان کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں دنیا کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ اب اس واسطے اللہ نے پھر مقام بھی انہیں اتنا اونچا عطا فرمایا۔ اور پھر جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، ہمیں فکر ہی نہیں تھی کہ آخرت کا دن بھی کبھی آنا ہے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارا یقین آ گیا، یعنی ہمیں موت آ گئی۔ موت سے بڑا یقین کوئی نہیں ہے، موت سب سے یقینی چیز ہے۔ تو یہاں یقین کا، یہاں تک کہ ہمارا یقین آ گیا ہمارے پاس، یعنی موت آ گئی۔ تو اب فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس واسطے یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، لغو فضول اور واہیات باتوں کے اندر مشغول ہو جانا، اور آخرت کے دن کی فکر نہ کرنا اور اسے جھٹلا دینا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گیا۔ تو عقل مند تو وہ ہے نا جسے پتہ چل جائے تو وہ ان سے باز آ جائے، ان سے بچ جائے، اور وہ پریکٹیکل مطلب ہے وہ نمازی بن جائے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والا بن جائے، اور لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا شروع کر دے، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر یقین اور موت پر یقین شروع کر دے۔ اور یقین کیجئے جب کسی کو موت یاد رہتی ہے نا تو برے کام چھوٹ جاتے۔ موت ایک بہت بڑا استاد ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بندے نے مطلب ہے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اے عمر، موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، یعنی اپنی موت سے غافل نہ ہونا، موت کو بھول نہ جانا۔ آپ کو اس کا جملہ بڑا پسند آیا، آپ نے اس کو فرمایا بھی ٹھیک ہے میں یاد رکھوں گا، لیکن تیری ڈیوٹی ہے آج سے کہ تو نے مجھے روزانہ یاد کرواتے رہنا ہے، روزانہ میرے پاس آنا ہے اور تو نے مجھے یہ بات یاد کروانی ہے۔ میں تیری تنخواہ بھی لگاتا ہوں، تیری تنخواہ مقرر کر رہا ہوں تیرے اس کام کے لیے کہ تو نے مجھے موت کی یاد دلانی ہے۔ اب وہ جناب روزانہ آتا تھا، تنخواہ بھی لیتا تھا، اور خدمت جو دیگر ہوتی تھی وہ الگ تھی، کھانا پینا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ بندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے آ کے پھر کہا کہ اے عمر لا تنسا موتک، اپنی موت کو نہ بھولنا۔ آپ نے اسے بلایا، اس کی تنخواہ ادا کی اور فرمایا کہ آج کے بعد تو نے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی کہ مجھے آج کیوں روک دیا گیا؟ اتنا مطلب ہے میرا تنخواہ بھی لگی ہوئی تھی، سارے معاملات چل رہے تھے، تو مجھے روک کیوں دیا گیا؟ وہ بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہے، مجھے آپ نے چھٹی کیوں دے دی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یار، پہلے تو مجھے آگے موت سے ڈراتا تھا، تیری ڈیوٹی میں نے لگائی ہوئی تھی، اب یہ میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب میرے لیے یہی نصیحت کرنے والا کافی ہے، یہ میرے لیے نصیحت بن گیا۔ اب مجھے یہ یاد کرایا کرے گا کہ میں موت کے قریب آ رہا ہوں اور مجھے موت یاد رہے۔ یہ سفید بال جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، پیغام رساں ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزار لی ہے، اب تیاری کر، تیرا وقت اخیر قریب آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں، اس واسطے ان کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور محبت والی بات ہے کہ اگر کوئی سفید آ جائیں تو انہیں کالے نہ کیا کرے، انہیں سفید ہی رہنے دیا کرے، تاکہ مطلب ہے یہ ہمارے لیے نصیحت بنے رہے، یہ ہمارے لیے نصیحت بنے رہے، تاکہ ہمارے لیے کیا بنے رہے؟ نصیحت بنے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اب آگے جناب چلیے، اس کے بعد آ گئی سورت قیامہ، اللہ اکبر۔ اور سورت قیامت کے اندر ظاہر بات ہے قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد سورت الدہر ہے، اور سورت الدہر میں اللہ پاک فرماتا ہے یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور
قیدیوں کو۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے وہ منت مانی تھی۔ آپ درس میں یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ 3 روزے حضرت امام حسن و حسین کی بیماری کی وجہ سے منت مانی کہ وہ صحیح ہو جائے تو وہ ہم روزے رکھیں گے۔ پھر دونوں نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت آپ افطار کرنے لگے تو فقیر آ گیا، یعنی وہ کہنے لگا میں یتیم ہوں۔ پھر دوسرے دن اسیر یعنی قیدی آ گیا، یعنی تیسرے دن پھر مسکین آ گیا، یعنی آگے پیچھے یہ ایک ایک کر کے آئے۔ تو تینوں دن انہوں نے افطاری پانی کے ساتھ کی اور اپنا کھانا ایک دن مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیم کو دے دیا، تیسرے دن اسیر کو عطا فرما دی۔ پانی سے روزہ رکھتے رہے اور پانی سے روزہ چھوڑتے رہے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو پورا فرمائے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے اور اس کے اندر ایک بات بار بار ذکر کی گئی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ کم و بیش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کم و بیش 9 بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ کیا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی جنہوں نے آخرت کے دن کو جھٹلا دیا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے یہ کون سی جگہ ہے؟ بولیے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 100% سچا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے احوال جھوٹے، یعنی ان کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ان حالات سے بھی زیادہ ہمیں ان کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے۔ اس واسطے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ جن لوگوں نے آخرت کے دن کو جھٹلا دیا ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اس واسطے عذاب قبر بھی برحق ہے اور حشر کا میدان بھی برحق ہے، قیامت کا دن بھی برحق ہے، اور اس کے اندر حساب و کتاب بھی اور میزان عدل بھی، پل صراط بھی برحق ہے۔ یہ سارے معاملات، حوض کوثر بھی اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی برحق ہے۔ اس واسطے ان باتوں پر اپنی زندگی سے بھی زیادہ یقین رکھنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے اور مسلمانوں کا دستور ہے، اور مسلمانوں کو یہ پہلی نصیحت اس لیے کی گئی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن پاک یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور متقین کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب پر، اب مرنے کے بعد جو قبر ہے، قبر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ غیب ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ لہذا ہمیں غیب پر یقین رکھنے کا حکم دیا، قبر کے اوپر یقین رکھیں، قبر کے اندر کے اوپر یقین رکھیں، پھر حشر کے اوپر یقین رکھیں، جو چھپی ہوئی چیزیں جن سے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اور جو دنیا سے چلا گیا اس نے آگے بتایا بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بندے نے بس ایک بار جانا، جو ایک بار چلا گیا اس نے پھر آگے آپ کو بتانا نہیں ہے، یہ غیب غیب ہی رہ جانا ہے۔ اس واسطے ان کے اوپر ایمان رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جناب آج کا پارہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے وہ سورۃ النبا اما یتساءلون، 30واں پارہ جو ہے اس کا تقریباً آدھے کے قریب ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، 30ویں پارے کی اکثر صورتیں جو ہے نا وہ ساری قیامت کے بارے میں ہی ہیں، قیامت کے بارے میں۔ کبھی آپ ترجمہ پڑھیں، ظاہر ہے ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکے، لیکن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اب اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں لوگ مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون،
ہرگز، یعنی فرمایا خبردار، ضرور ان قریب وہ اسے جان لیں گے. پھر فرمایا کلا سیعلمون، پھر ان قریب اسے جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ہم نے راتوں کو پردہ بنا دیا. یہ پردہ اللہ کی طرف سے پردہ چھا جاتا ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے ذریعہ معاش بنایا. یعنی دن کے وقت ہم کاروبار کرتے ہیں. اکثر اگرچہ ہمارے مسلمانوں نے آج الٹ کر دیا انگریزوں کے پیچھے لگ کے کہ وہ دن کو معاش، مسلمانوں کے لیے اللہ نے دن کا معاش بنایا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں اور رات کو کماتے ہیں. اور آج ہمارا بھی دستور یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دن کو سوتے ہیں، رات کو کماتے ہیں. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ رات کو ہم نے پردہ بنایا، لباس بنایا ہے. یہ دیکھیے کبھی یہاں ہمیں احساس نہیں ہوتا. دن کا اجالا ہوتا ہے نا، آپ اکیلے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا. انہونی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن خوف. لیکن آپ کبھی گاؤں دیہات میں کہیں کے رہنے والے بھی ہو نا، آپ رات کے وقت کبھی ادھر جائیں، آپ اکیلے جا رہے ہو گے، آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا. حالانکہ یہ وہی جگہ تھی جو دن کے وقت مطلب ہے آپ کو بڑی حسین و جمیل نظر آتی تھی، فصلیں اور بہاریں آپ کو نظر آتی تھی. لیکن رات کے وقت جب سیاہی اپنا لباس اوڑھتی ہے تو ساری چیزیں ڈرونی بن جاتی ہیں، مطلب بندے کو خوف آتا. تو یہ اگر دیکھیں نا تو دن زندگی ہے اور رات موت ہے. یہی حقیقت ہے زندگی. دن کے وقت آپ زندہ ہیں، یعنی کوئی خوف و خطر نہیں. رات کے وقت آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، یعنی ہر طرف سے آپ کے اوپر خوف منڈلانے لگ جاتا ہے. یہ لاہور کے اندر رہتے تھے ماشاء، یہاں تو ستارے نظر نہیں آتے، روشنی اتنی ہوتی ہے پورے شہر کے اندر. تو یہ گاؤں کے اندر جا کے کبھی آپ ان چیزوں کو محسوس کیا کریں. آپ کو صرف آپ نظر آ رہے ہوں گے، آپ اپنا آپ یا آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کی گاڑی نظر آ رہی ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ ہے رات پردہ ہے. اب اس کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا جناب، سنیے خوشخبری. فرمایا انا للمتقین مفازا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں، فرمایا لیکن یاد رکھو انا للمتقین مفازا، بے شک کامیابی صرف متقین